سبحانہ تعالیٰ چھٹویں صفت کیا بیان کرتے جنتی عورتوں کی؟ والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. کس سے ڈرنے والی؟ اللہ سے ڈرنے والی. آج غور کریے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے. آج ہم عورتیں اللہ سے تو نہیں ڈرتی، لیکن ایک چھوٹے سے کاکروچ سے ہم ضرور ڈر جاتی ہیں، ایک چپکلی سے ہم ضرور ڈر جاتی ہے. اللہ اکبر. غور کریے، اللہ ہم کو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جنت میں جانے والی عورتیں اللہ سے ڈرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، دنیا کی چیزوں سے ڈرنے والی نہیں. غور کر لو، اگر ہم اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں گے میری بہنوں، اس قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنی قومیں آئی، تمام کے تمام انبیاءوں کو بھی اور تمام کی تمام قوموں کو بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. اگر آپ کسی بھی قوم کے بارے میں قرآن میں اٹھائیں گی نا، ہر قوم کو اللہ نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. تم اللہ سے ڈرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم مسلمان عورتوں کو، اس امت مسلمہ کے جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، ویسے ڈرنے کا جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے میری بہنوں. سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہر قوم کو تو اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا، اب یہاں پر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اللہ اس آیت میں حکم دیتا ہے اے ایمان والوں، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو. کیسے؟ اس سے جیسے ڈرنے کا حق ہے. صرف میت کو دیکھ کر ڈرنا اللہ کا ڈر نہیں ہے میری بہنوں. کسی کو کفن میں دیکھ کر اللہ کا ڈرنا، یہ ڈرنا نہیں بولتے اس کو. اللہ سے ڈرنے کا حق کا مطلب ہے اللہ کا ڈر جو ہم کو بے نمازی سے نمازی بنا دے. اللہ کا ڈرنے کا حق یہ ہے جو ہم کو جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچا کر جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف لا لے. اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم کو جھوٹ بولنے والے ہم تھے، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ہم کو سچ کی طرف لا لے. یہ ہے اللہ کا ڈر میری بہنوں. غافل تھے ہم، ہمارے کاموں میں مشغول تھے، اس قرآن کو چھوڑ کر. اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے والے بن جائے، اس قرآن کو سمجھنے والے بن جائے، اس قرآن پر غور و فکر کرنے والے بن جائے، اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے بن جائے. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق میری بہن. آج غور کریے، کہاں رہا ہماری زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ کا ڈر؟ غور کر لیجئے. آج جس طریقے سے ہم گناہوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں میری بہنوں، ہم کو وہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے. آج ہم جو گناہوں میں آ رہے ہیں، گناہ ہماری زندگی میں بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ سے نہ ڈرنا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا نہ کرنا ہے. اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، اللہ کی خشیت، اللہ کے عذاب کے بارے میں ڈر اگر ہمارے دل میں پیدا نہیں کریں گے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے میرے رب کے پاس جواب دینا ہے، مجھے میری اس زندگی کے ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے، اگر ہم اس بات سے نہیں ڈریں گے میری بہنوں تو ہم جنت سے محروم ہو سکتی ہے، ہم جہنم میں جانے والی بن سکتی ہے. یاد رکھنا یہ بات. اللہ سے ڈرنا ہے ہم کو. آج کیا ہو گیا، جب زبان کھلتی ہے تو ہم کو اللہ کا ڈر یاد نہیں آتا. جب یہ زبان کھلتی ہے تو یہ زبان میں سچ تو نہیں ہوتا لیکن جھوٹ ضرور ہوتا ہے. کسی کے بارے میں اچھائی تو نہیں ہوتی لیکن غیبت ضرور ہوتی ہے. غور کریے، زبان کھولتے وقت ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے میری بہن، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں جو دو چیزوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کی جو ضمانت دے دے. پہلی چیز ہے 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان، اور دوسری چیز ہے شرمگاہ. تم ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو آج ہم کو یہ جنت کی ضمانت دینے کی ضرورت ہے. ہم کو اس زبان کو کھولتے وقت اللہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
آج میری بہنوں غیبت کرتے ہوئے ہم کو اللہ کا ڈر یاد نہیں آتا. بغض اور کینہ اور حسد اور جلن کی باتیں کرتے ہوئے آج ہم کو اللہ کا ڈر یاد نہیں آتا. اگر یقیناً اللہ کا ڈر اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہم کو یہ بغض، کینہ، حسد، جلن کی جو باتیں ہماری زبان سے جو نکل رہی ہے، زہریلی باتیں جو نکل رہی ہے، اگر ہم اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا کریں گے تو ہم ان باتوں سے بچ سکتے ہیں، رک سکتے ہیں. اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے تم اپنے گھر بیٹھے ذلیل مت ہو، کیونکہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ اپنے گھر بیٹھے اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے. کیسے معلوم ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے میری بہنوں، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اگر ہم اس حدیث پر غور کریں گے میری بہنوں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عورتوں کو، خاص طور پر عورتوں کی بات یہاں پر میری بہنوں، گھر بیٹھے عورتوں کو اللہ ذلیل کر دے گا. کیسے معلوم ہے؟ ابو داؤد کی اس حدیث میں جو حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں، اے انسانوں تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. تم لوگوں کی غیبت مت کرو، تم لوگوں کے ٹومے مت لگے رہو، تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو. جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے اللہ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر دے گا. اللہ اکبر. غور کریے اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے میری بہنوں. اللہ کا ڈر نہیں ہے تبھی ہماری زبان سے غیبت نکلتی ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے تبھی ہم لوگوں کی ٹومے لگے ہوئے رہتے ہیں. اللہ کا ڈر نہیں ہے تبھی ہم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیا آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی میں نہیں ہو رہا؟ غور کریے. اگر ہم غیبت کر رہے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ اے لوگوں تمہارے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا.